ویسے تو قرآن پاک کے جس صورت کو ہم پڑھیں، جس صورت کی ایک آیت کو بھی پڑھیں تو اس کے اپنے فضائل مبارکہ ہیں، لیکن نہ کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جو کسی صورت کو بہت خاص کر دیتی ہیں نا، جیسے سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، کہ ہم جو بھی کھولیں گے نا اس کے ایک خاص چیز ہمیں جو پہلے سے بتا دی جاتی ہے کہ جو شخص بیمار ہو، شفا چاہتا ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، جو شخص کسی حسد میں ہو تو اس کو فرمایا گیا کہ سورہ فلق کی تلاوت کرے، سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح بہقی شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے تھے نبی کریم سے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہر چیز کا حسن ہوتا ہے نا، ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا جو حسن و جمال ہے نا، جو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے وہ سورہ رحمان سے ہے۔ اسی طرح کنز الایمان میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک ہے کہ وہ پیارے آقا سے روایت فرماتی ہیں کہ جو شخص سورہ حدید پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے اور سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس آسمان میں اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین دونوں میں، سب کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو فردوس میں رہنے والا ہے، یعنی کہ انسان نہیں کہتے ہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں وہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے، اور یہ تینوں سورہ جو ہے نا، ہم دیکھیں سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس پر آتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کہ یہ غنی کرنے والی سورہ ہے۔ اسی طرح ہر سورت کا، ہر قرآن پاک کی آیت کا ایک اپنا حسن ہے، اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اور مختلف ان سے روایات ہیں۔ ایک اور روایت اسی طرح ہے کہ ایک دن نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے اور تمام صحابہ خاموش بیٹھے آپ کی تلاوت سنتے رہے۔ جب آپ کی تلاوت مکمل ہوئی نا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں، یعنی کہ جنات، تم سے اچھے تو جن ہیں کہ جب بھی میں کہتا ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تیری کسی نعمت کی بھی ناشکری نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دیتے تھے، اور صحابہ اس پر خاموش تھے تو آپ نے اس پر اصلاح فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان پڑھے تھا تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا پاسبل تو نہیں ہے نا، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جب حضور نے فرمایا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی منسلک ہے کہ اگر آپ کسی کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں، کسی کو اس کا پورا پورا اجر بتانا چاہتے ہیں، سو بہتر یہ طریقہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بات بھی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تمہیں اس کا بہتر اجر دے، اچھا اجر دے، خیر دے آپ کو۔ اور میرے خیال میں کہ یہ تھینک یو کہہ دینے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کی بیس سے اگر کرتے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس طرح کہنے سے آپ اس کا پورا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کسی کو حق ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو تھینک یو کہیں، تھینکس کہیں، یا کچھ بھی جو بھی ہم اپنے طرف سے الفاظ استعمال کریں، چاہے وہ اردو کے ہوں یا انگلش کے ہوں یا کسی بھی زبان کے ہوں۔ لیکن جب ہمیں کوئی روایت مل جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو سورہ رحمان کے بارے میں بات کر رہے تھے، سورہ رحمان کے بارے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، وہ پوری ہو جائے، تو وہ کیا کرے کہ ہر روز اس سورہ مبارکہ کو 11 ٹائمز پڑھے، اور وہ ایسا کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی جو حاجت ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ پوری ہو جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ اس کی حاجت یا اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی اس کا کام ہے، وہ تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ رحمان کو پڑھے 7 دفعہ اور
اس کا پانی پر دم کرے اور اس پانی کو وہ اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی جو موذی جانور ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس کے گھر سے بھاگ جائیں گی. یعنی حصول تندرستی کے لیے، حصول حاجت کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کوئی انسان مانگے یا نہ مانگے وہ رب تو دے رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ جب کوئی بندہ جا کر خود عاجزی کا اظہار کرتا ہے. عاجز تو انسان ہے نا، لیکن جا کے جب خود اظہار کرتا ہے، جب زبان سے اقرار کرے، تو یہ چیز بہت پسندیدہ ہوتی ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی بیماری ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے، تو سب سے بہترین جو وے ہے وہ سورہ الرحمن کی تلاوت ہے. کہ جتنا سورہ الرحمن کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کی برکت اور اس کی خیر عطا فرمائیں گے.